السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 131 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ سب سے افضل علم، قرآن مجید کا علم سیکھنے والا شخص دوسرے تمام علوم سیکھنے والے لوگوں سے افضل ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم سب میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم سب کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ہم سب کیا ہے، بہتر لوگ ہیں۔ آج بہت سارے لوگ سکھا تو رہے ہوں گے، لیکن قرآن مجید سیکھنے والے کیا ہے، سب سے بہتر ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا یہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اسے قبول فرمائے، ہم سب کے والدین اور ہم سب کے درجات کی بلندی کا باعث بن جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ یوسف، آیت 91 ٹو 111، یعنی کہ اینڈ۔ سورہ یوسف کا آج اختتام ہے، تو الحمدللہ آیت دیکھیے، آیت نمبر 91۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار ہیں، کہ ہم خطا کار تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائیوں نے ایسا اپنی غلطی کا اعتراف کیا، ایسا کہہ کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، انہوں نے غلطی کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی غلطی مان لی۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ انسان اپنی غلطی کو مان لینا۔ اکثریت کیا ہوتی ہے، اپنی غلطی نہیں مانتے ہیں لوگ، کہتے ہیں نہیں ہم تو بالکل صحیح ہیں، ہم حق پر ہیں، چاہے حقیقت میں وہ غلط کیوں نہ ہو۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، 50 سال گزر جاتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی ایسے ہی تقریباً 25-30 سال گزر گئے تھے نا، اور اتنے سالوں کے بعد اتنی پرانی غلطی بھی کیا کی، انہوں نے ایکسپٹ کر لی، مان لی کہ ہم ہی خطا کار تھے۔ تو اپنی غلطی مان لینا کیا ہے، عاجزی کی علامت ہے۔ تو غلطی قبول کر کے اس سے پیچھے ہٹ جانا، یہ اللہ کیا ہے، پسندیدہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ اِنَّا كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بے شک کیا تھے، ہم ہی خطا کار تھے، ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اپنی غلطی انہوں نے مان لی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا، وہ بھی انبیاء کی اولادوں میں سے تھے، معمولی انسان تو تھے نہیں۔ تو اپنی غلطی کا انہوں نے اعتراف بھی کیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب احسن عمل کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کی نسلوں میں بھی کیا ہوتے ہیں، عاجزی کرنے والے بندے پیدا ہوتے ہیں۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 92۔ جواب دیا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ یہ کس نے جواب دیا، یوسف علیہ السلام کا جواب ہے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج تم پر نا کوئی ملامت نہیں، آج تمہارے پر کوئی بھی کہنے سننے والا نہیں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا ہے اور سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا اپنا پیغمبرانہ جو عفو درگزر سے کام لیا۔ پیغمبروں کو اللہ تبارک تعالیٰ کلیجہ بڑا دیتے ہیں نا، بڑا ان کو عفو درگزر سے کام کرنے کا وہ دیتے ہیں، جگرا دیتے ہیں۔ تو اتنا بڑا ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رتبہ دیا، درجہ دیا، بادشاہت دی، نبوت دی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر کے بھی کیا کیا، بہت بڑا اپنے عفو درگزر کا جو ہے اخلاق پیش کیا، اور فرماتے ہیں، اور فرمایا بھی کہ جو ہوا سو ہوا، آج تمہیں کوئی سرزنش نہیں، یعنی تم پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی بھی غصہ ناراضگی نہیں، کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ آپ دیکھیں بالکل ٹھیک اسی طریقے سے فتح جب مکہ ہوا تھا، مکہ فتح والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے ان کافروں اور سرداروں اور قریش کو جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کی ہی طرح ان کی جو ہے ایذا پہنچائی، یعنی کہ آپ کو طرح طرح کی ایذا پہنچائیں، تکلیفیں پہنچائیں،
ان سب کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. یہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ انہیں معاف کر دیا تھا. ٹھیک ہے کہ ان کیا ہے، اب آج تمہارے لیے کوئی بھی کیا ہے پکڑ نہیں ہے، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے، بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. آپ دیکھیے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہو جو تھے، ان کے چچا جو تھے، سوری، تو حمزہ رضی تعالیٰ عنہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ چچا تھے، اور محبوب چچا تھے، بہت محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا جو موصلہ کیا گیا، ان کے انٹرنل پارٹس اچھال اچھال کے کھیلے کفار مکہ کی جو عورت تھی ہندا، اور یہاں تک کہ اس نے کلیجہ بھی چبا لیا. پھر لیکن فتح مکہ ہوا تو وہی ہندا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتی ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا جو ہے اپنا بھی اخلاق کا مظاہرہ کیا. بہترین اخلاق کردار ایسے ہی ہوتا ہے کہ چاہے آپ کے ساتھ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ظلم کرے، لیکن کیا کرنا ہے، آپ کو معاف کر دینا ہے، معاف کر دینا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، تو ہمیں اپنے جو ہے نا اپنے ساتھ جو کسی نے بھی زیادتی کی ہے، غلط کیا ہے، صحیح نہیں کیا ہے، تو پھر کیا ہے، ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرتے چلے جانا ہے، درگزر کرتے چلے جانا ہے نا. لوگوں سے جو ہے درگزر کا معاملہ کرنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ یہی نہیں کرنا کہ نہیں تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، اتنے سال پرانے، تم نے 25 سال پہلے نا تم نے ہمارے ساتھ ایسا ایسا کیا، تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا. پھر وہ ایسے لوگ کیا کرتے، گڑے مردے اکھاڑتے جاتے ہیں، معاف نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے، وہی زخموں کو، پرانے زخموں کو قریدا کرتے ہیں نا. معاف کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے سامنے واقعات اسی لیے آئے تاکہ ہم بھی اپنے خاندان میں، ہم سے بھی کوئی اگر ناراض ہے، کوئی غصہ ہے، کوئی جو ناراض ہے، تو کیا ہے، ہمیں بھی لوگوں کو معاف کر دینا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اور اگر ہمارے عمل میں کچھ نہیں اترتا ہے، تو پھر کیا ہے، مثال اس کی جیسے گدھے کے اوپر آپ نے کتابیں لاد دی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے شخص کی مثال ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، آگے کی صورتوں میں ہے، سورہ تحریم میں ہی ہے کہ ایسے جو شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، تو پھر اس کی مثال گدھے کی جیسی ہے کہ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آپ کے احکامات پر ہم کو عمل کرنے والا بنا دے. جو مثالیں، جو باتیں ہمیں یہاں سے سیکھنے کو مل رہی ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم بھی لوگوں سے کیا کرنے والے بن جائیں، درگزر کرنے والے بن جائے، لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائے. لوگوں سے پرانے پرانے ان کے باتیں یاد کر کر کے ان سے ناراضگی اور جو ہے معافی نہ کرنے کا، مطلب معاف نہ کرنے کا موقع ہمیں نہ ملے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی طرح معاف کرنے والے بن جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تھا، جیسے یوسف علیہ السلام نے معاف کیا تھا. کیونکہ معاف کرنا کیا ہے، اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے. آیت دیکھیے، آیت نمبر 93. میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگے، اور آ جائے اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ. یہاں یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیا. ٹھیک ہے. تو یوسف علیہ السلام نے جو اپنا کرتا یا قمیص تھی نا، ان کو دیا اور کہا قمیص کو چہرے پر پڑنے سے کیا ہوگا، اب ان کی آنکھوں کی روشنی آ جائے گی. آنکھوں کی روشنی کیا ہوگی، چلی جائے گی واپس. یعنی کہ جن یوسف علیہ السلام کے جانے سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی جو چلی گئی تھی، اب یوسف علیہ السلام کی قمیص یا کرتے کی آنکھوں پر ڈالنے سے ہی یعقوب علیہ السلام کا کیا ہوگی، آنکھوں کی روشنی اب واپس آ جائے گی. دراصل آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا نا، جو قمیص تھی، وہ دراصل کیا تھا، ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو معجزاتی کرتا تھا جو برکتوں سے لبریز تھا. اور تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر انبیاء کو کچھ نہ کچھ ایسے معجزات عطا فرماتے ہیں نا. تو آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کرتا بطور معجزہ دیا تھا. تو جیسے ہی آپ کا کرتا، یوسف علیہ السلام کا کرتا آپ کے والد کے چہرے پر ڈالا گیا، تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی کیا ہوتی، واپس آ جاتی. اور یہاں سے جو یہ بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اور دیکھنے لگیں گے، اور تم لوگ کیا کرو، سب کے سب یہاں آ جاؤ اور اپنے تمام کے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ. تو یہ یوسف علیہ السلام نے یعنی اپنے پورے خاندان کو مصر میں آنے کی دعوت دے دی، انویٹیشن دیا، سب کو بلوا لیا. آیت دیکھیے، آیت نمبر 94. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي
لا अजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। जब ये काफिला जुदा हुआ तो उनके वालिद ने कहा कि मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, और अगर मुझे सठियारा हुआ ना समझ करार देना तो, यानी कि उन्होंने कहा कि तुम्हें मुझे ना यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है, अगर तुम लोग मुझे सठियाया हुआ करार ना दो। ठीक है, कहाँ पड़ी? उठा दो। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे ना यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है। आप देखिए कि जो याकूब अलैहिस्सलाम से जो यूसुफ अलैहिस्सलाम में काफी वक्त पहले क्या हुए थे, अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे, दूर कर दिए गए थे। ठीक है, और फिर आप देखिए इधर जो है, या जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लेकर जब काफिला मिस्र से चला, और उधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला की तरफ से एजाज के तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आने लग गई। और ये गोया इस बात का ऐलान था कि अल्लाह के पैगंबरों को भी जब तक कि अल्लाह ताला की तरफ से इत्तला ना पहुंचे, पैगंबर बेखबर होते हैं। ठीक है, उनको कुछ मालूम नहीं होता है, चाहे वो बेटा हो, चाहे अपने शहर में किसी न किसी जगह पे वो हो, चाहे वो बेटा शहर के कुएं में ही क्यों ना हो। और जब अल्लाह तबारक ताला इंतजाम फरमा देते हैं, तो मिस्र जैसे दूर दराज के इलाके से भी बेटे की स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ किसकी तरफ से था? अल्लाह तबारक ताला की तरफ से था। तो जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कमीज ले जाओ मेरे बाप को जो है दे देना इस तरीके से, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आने लगी, जब काफिला यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को लेकर वहां से चला। ठीक है, आयत देखिए, आयत नंबर 94, सॉरी आयत नंबर 95 देखिए। वो कहने लगे कि वल्लाह आप अपने उसी पुराने खब्त में मुब्तला हो गए हैं, मुब्तला हुए हैं। क़ालू तल्लाही इन्नका लफ़ी दलालिकल क़दीम। तो दलालिकल क़दीम यानी कि यहाँ पे दलाल से मुराद ऐसी मोहब्बत है जो बहुत ज्यादा, जो मोहब्बत है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने मतलब कि बच्चों से की हुई थी। ठीक है, तो अपने बच्चों से उन्होंने की, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी। याकूब अलैहिस्सलाम ने जो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, मतलब कि शदीद मोहब्बत करते थे ना, छोटा बच्चा था उनका और उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। औलाद से जो मोहब्बत की जाती है, तो दलाल से मुराद वो मोहब्बत है जो याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से की। जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से मोहब्बत थी, तो बेटे के जो और बाकी बेटे थे वो कहने लगे अभी तक तो आप उसी पुरानी गलती यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, और इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी आप यूसुफ जो अलैहिस्सलाम की मोहब्बत आपके दिल से निकली ही नहीं है। इस तरीके से जो वो बेटे थे, बड़े बेटे, फिर से अपने वालिद को ताने देने लगे। मतलब कि जो 3 बेटे या 4 बेटे वहां जो चले गए थे, उसके अलावा जो बच्चे उनके वहां उनके साथ मौजूद थे, वो लोग उनको, याकूब अलैहिस्सलाम को ऐसे कहने लगे। ठीक है, आयत देखिए, आयत नंबर 96। जब खुशखबरी देने वाला जब खुशखबरी देने वाले ने पहुंचकर उनके मुंह पर वो कुर्ता डाला, तो उसी वक्त वो फिर से बीना हो गया, यानी कि उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। कहा कि क्या मैं तुमसे नहीं कहा करता था कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ठीक है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपना कुर्ता भेजा, और फिर वो जो कुर्ता जो है पहुंचकर उनके याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला गया, तो उसी वक्त उनकी जो है आंखों की रोशनी वापस आ गई। यानी जब वो खुशखबरी देने वाला आ गया और कमीज लाकर याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली ना, तो मौजजाना तौर पर उनकी आंखों की बीनाई भी क्या हुई, आंखों की रोशनी वापस आ गई। ठीक है, तो आप देखिए कि अंबिया की जो चीजें होती हैं वो मौजज़ाती होती हैं। बतौर जो कुर्ता भी था, क्या मौजज़ा था। और आप देखिए कि अल्लाह जब चाहे जिसके साथ भलाई का इरादा करे तो उसको भलाई पहुंच ही जाती है। और एक तरफ उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा भी कि क्या कहा कि मैं तुमसे कहता नहीं कि मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यानी इससे ये पता चलता है कि याकूब अलैहिस्सलाम को मालूम था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हयात है, मरे नहीं हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े ऊंचे रुतबे पर पहुंचे हुए हैं, और वो एक दिन जरूर वापस आएंगे। ठीक है, तो ये बात इससे मालूम होती है। आयत देखिए, आयत नंबर 97। उन्होंने कहा अब्बा जी आप हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, बेशक हम कसूरवार हैं। ठीक है,
تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے، اب جو ہے غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں باقی اولادیں بھی، جتنے بچے ہیں اب وہ بھی کیا کر رہے ہیں، غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ادھر یوسف علیہ السلام کے سامنے اقرار کیا، اور اب یہاں والد کے سامنے آئی واز رانگ، وی آر رانگ، ٹھیک ہے، وی ور رانگ۔ تو یہ ہوتا ہے توبہ کا طریقہ، کہ انسان اپنی غلطی مان لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور علل اعلان معافی مانگی انہوں نے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکیلے تو ہوتے ہیں اور ہم کہہ بھی دیتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر ہم نے چھپ کر کوئی گناہ کیا ہے تو چھپ کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ظاہری قرار دیتے ہیں، ظالم قرار دیتے ہیں، ظلم مطلب ہم نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اور اگر اگر ہم لوگوں کے سامنے کوئی ذاتی کرتے، لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے بھی کہیں کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، ہاں بالکل میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا، میں بالکل غلط تھی، آئی واز رانگ، ٹھیک ہے۔ تو اپنی غلطی کیا ہے ایکسپٹ کر لینا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ابھی موقع ہے، اصلاح کر لے، سدھار لے اپنی زندگیاں نا۔ آپ دیکھیے کہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، گھر گھر کی کہانی ہے، اتفاقی پڑی ہے، اختلاف ہے، کھٹاس ہے، کھٹائی ہے، کڑواہٹ ہے، رشتوں میں ایسے خرابیاں پھیلی پڑی ہیں، اور پھر دیکھا جائے سب چیز کا لبے لباب یعنی نچوڑ آپ دیکھیں کہ وہی پراپرٹی ہے، وہی مال دولت ہے، وہی ماں باپ کی محبت کی وجہ سے، کہ میری ماں نے ان کو زیادہ دے دیا، میرے ابا نے ان کو کم دے دیا، یا میرے سسر نے ہم کو کم دے دیا، یا میرے سسر نے ان کو زیادہ دے دیا، وہی مال دولت اور وہی جو ہے نا مال دولت کی وجہ سے لوگوں کے بیچ میں کیا ہوتی ہے، اتفاقی ہوتی ہے۔ معاف کر دے، درگزر کر لے، اگر کسی نے کچھ زیادہ لے لیا ہے تو جانے دے، اللہ آپ کو اس سے زیادہ آخرت میں دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ویسے تو کسی کو نا ایسا نہیں ہوتا کہ ظلم کسی کا، ظلم سے کسی کا زیادہ کوئی رکھ لے اور وہ پنپ جائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو اپنا حق جو ہے نا جانے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کو دوسری جگہ سے دے دیتے ہیں، اس کو اور ذرائع سے دے دیتے ہیں، لیکن کیا کرے، لوگوں کو معاف کر دے، درگزر کرے، اور اپنی زندگیوں میں خوشحالی لے آئے۔ معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کو خوشیاں ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں، معاف تو کر کے دیکھیں لوگوں کو، اور اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر کے دیکھیں، اور حالانکہ آپ نے کوئی غلطی بھی نہیں کی ہے، آپ بے قصور بے خطا ہے، آپ نے کوئی غلطی بھی نہیں، آپ خود اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم معافی مانگتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کیسے خوشحالیاں آتی ہیں، اور پھر شیطان کیا ہے، اپنا منہ پیٹتے ہوا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب کرواتا کون ہے، شیطان۔ آج ہم لوگ وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 98 ہے۔ کہا اچھا میں جلدی تمہارے لیے اپنی پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور یہ کون کہہ رہا ہے، یہ بچوں کے والد کہہ رہے ہیں۔ والد نے کہا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، دوسروں کے لیے بخشش کی دعا کی جا سکتی ہے، زندوں کی بھی اور مردوں کی بھی۔ اور یہاں یعقوب علیہ السلام بچوں کی بخشش کی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، تو مغفرت کی دعا کرنے کے بجائے دعا کا وعدہ انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، کہ بخشش کی میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا۔ اور مقصد یہ تھا کہ رات کے پچھلے پہر یعنی تہجد کے وقت جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا، تو اللہ کا جو عبادت کا جو وقت ہوتا ہے اس خاص وقت میں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کروں گا، اس طریقے سے انہوں نے کہا۔ اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بھائیوں کی زیادتی یوسف علیہ السلام پر تھی، ان سے مشورہ لینا ضروری تھا، اس لیے انہوں نے تاخیر کی اور فوراً مغفرت کی دعا بھی کی، یعنی کہ جو ان کے بھائی تھے نا وہ جان گئے تھے کہ ہم نے واقعی میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، غلط کیا۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی ہمارے لیے عبرت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا اپنے بھائیوں سے، ایک چونا چرا، اور حالانکہ یوسف علیہ السلام نے یوں ہی سب کو معاف کر دیا۔ بھائیوں کو احساس تو ہوا نا کہ ہم نے غلط کیا ہے، اللہ سے معافی مانگیے کا والد صاحب میرے لیے نا۔ تو یہ ہوتا ہے انسان جب غلط کرتا ہے نا تو اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے جو نفس اس کے اندر ہوتی ہے نا، جو نفس اس کو جو نفس لوامہ جو ہوتی ہے نا، اس کو جو نفس جو ہوتی ہے کچوکے لگاتی ہے کہ تم نے دیکھو وہ برا کیا تھا، اتنے سال پہلے تم نے اپنے بھائی کے ساتھ برا کیا، کوئی بھی ہے بھائی بہن یا کسی کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو اس کو کچوکے لگاتی ہے، تو اس طرح سے ان کی نفس بھی ان کو کچوکے لگا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی پھر انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اللہ سے میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، والدین سے دعا کروائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، والدین کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، والدین کو خوش رکھے اور ان سے دعاؤں کے لیے بھی کہیں،
ٹھیک ہے, آیت دیکھیے, آیت نمبر 99 ہے. جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن اور امان کے ساتھ مصر میں آ جائیں. تو یہ ہوتا ہے والدین کا ادب اور احترام. ٹھیک ہے, یہ والدین کا کیا ہوتا ہے, ادب اور احترام. کیسے والدین کے ساتھ انہوں نے عزت اور محبت اور احترام سے حسن سلوک کیا, کیونکہ کیا تھے, وہ محسنین تھے, احسان کرنے والے تھے, اور کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینے والے تھے نا. تو ہمارے سامنے یوسف علیہ السلام کی مثال موجود ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں, بتاؤ کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. ان کو تو کھلی کھلی آیات چاہیے ہے. تو آپ دیکھیں تو کھلے کھلے احکامات تو بہت سارے ہیں. ساتھ میں ہمارے سامنے انبیاء نے جو کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ, وہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. تو ہمارے سامنے یوسف علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود, ایک بڑے سے رتبے اور درجے پر فائز ہونے کے باوجود بھی اپنے والدین کو اپنے قریب جگہ دی. اور آپ دیکھیے, آپ چاہے جتنی بڑی پوسٹ پہ ہو جائے, آپ کتنی ہی بڑی پوزیشن پہ کیوں نہ پہنچ جائے, لیکن آپ کبھی بھی اپنے والدین کو نا حقیر مت سمجھیں گے, کمتر نہیں سمجھیں گے. ٹھیک ہے, اور لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, اس کے ہی بالکل یہی عمل ہوتا ہے کہ بچے اگر کچھ پڑھ لکھ کر کے اونچے درجے پہ پہنچ گئے اور رتبے پہ پہنچ گئے تو اپنے ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں, آپ کو تو کچھ نہیں آتا, ہٹیے آپ پڑھ جائیں گوار ہے. اس طریقے سے بچے جو ہے ماں باپ کو کہہ دیتے ہیں, ہے نا, اور ہر وقت ان کو پھٹکار لگاتے رہتے ہیں اولادیں ان کی, ہٹیے آپ کو تو کچھ نہ موبائل نہ چلانا آتا ہے, نہ کچھ چلانا آتا ہے, نہ کچھ انگریزی بولنی آتی, نہ انگلش بولنی آتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ انبیاء کی جو اخلاق ہے اور کردار ہے ہمارے لیے یہی مثال ہے. اپنے والدین کو ہماری کیا ہے کرنا ہے, عزت دینی ہے, محبت دینی ہے, اور ان کا احترام کرنا ہے. صرف یوسف علیہ السلام کی محبت دینے کی وجہ سے, ادب اور احترام دینے کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام جو تھے اپنے بچے سے اتنی محبت کرتے تھے. کیا ہم سب دیکھیں اپنا ہمیں جائزہ لینا ہے. یہ قرآن ہمیں اس لیے نہیں پڑھنا ہے کہ ہمیں گدھے جیسی مثال میں ہم شامل ہو جائیں کہ پڑھ لیا اتنا ایک اور ہم 100% لے بھی آئے کوئز میں, لیکن ہمیں آیا کچھ نہیں, ہمارے عمل کچھ نہیں سدھرے. ہمارے ماں باپ کا ہم نے تو دل دکھائے بیٹھے ہیں, ان کے تکلیف میں ان کا جو ہے کتنا انہوں نے ہمارے ساتھ, کیسے ہمارے ساتھ ہماری پرورش کی, پریشانی اٹھا اٹھا کے, حمل اٹھا اٹھا کے اپنے 9 مہینے اپنے حملوں میں رکھا, پھر 2.5 مہینے تک کی ہم ان کے پستوں کی طرح چپک گئے, اور اس کے بعد پھر کتنے سال انہوں نے ہماری پرورش کی محنت مشقت سے, اور پھر جب ہمیں عروج پہنچا, ہم بڑے ہو گئے, ہم عقل والے ہو گئے, تو اپنے والدین کے ساتھ بس سلوکی کر بیٹھے. تو اپنا ہمیں جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہمارے والدین کا ہم نے دل تو نہیں دکھایا ہے, کہیں ہمارے والدین ہم سے ناراض تو نہیں ہے, کہیں والدین ہم سے خالی ظاہری طور پر تو نہیں کہہ دیتے کہ ہاں بیٹا آپ سے خوش ہیں, اور اندر سے وہ بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ماں باپ آپ سے کچھ کہنے سے بھی ڈرے کہ کہیں آپ خفا اور ناراض نہ ہو جائیں. یہ تو بہت بڑی بد اخلاقی کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ ایک صحابی تھے اویس کرنی, اور ان کے یہ بڑا فضل تھا کہ وہ جب ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ کی بارگاہ میں ان کے ہاتھ خالی نہیں نیچے ہوتے تھے, یعنی اللہ کی بارگاہ میں فوراً دعا قبول ہوتی تھی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اویس کرنی ہے تو ان سے دعا کرانا امت کی مغفرت کی. اتنا بڑا آنر, اتنا بڑا رتبہ ان کو کیسے ملا, آپ سوچے ذرا کہ والدین کی خدمت کر کے, والدین کی دعائیں لے کر کے, والدین کا دل ہر وقت جو ہے جیت کر کے. آج بچوں کو دیکھیں, اولادیں کیسے کیسے ماں باپ کو ستاتی ہیں, کیسے رلاتی ہیں, والدین رو رہے, تڑپ رہے ہیں, چیخ رہے, بلک رہے ہیں, اور اولادوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں والدین کا دل دکھا کر کے نا کوئی پنپ نہیں پایا دنیا میں, کوئی پنپ نہیں پایا ہے. اور اکثریت کو احساس بھی ہوتا ہے, والدین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا چشمہ دیکھ کے رونا آتا ہے, ان کے کپڑے دیکھ کے رونے آتے ہیں, ان کی الماری دیکھ کے رونا آتا ہے, ان کے بیٹھنے کی کرسی, ٹیبل, تخت, وہ سب چیزیں دیکھ کے رلاتی ہیں. لیکن جب وہ زندہ ہوتے ہیں ان کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے, ان کا کوئی پرسال حال نہیں, ان کو کوئی فون کر کے خبر نہیں لیتا ہے, ان کو کیا پسند ہے کوئی خبر نہیں, ان کو کیا اچھا لگتا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں, ان کو کہیں جانا ہے, ان کو گھمانا ہے, کچھ بھی فکر نہیں. اپنا تو اولادیں خوب گھوم پھر لیتی ہیں, لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ کو کوئی گھمانے پھرانے نہیں لے جاتا. اب دیکھیں کہ انبیاء کا جو کردار ہے ہمارے لیے بہت بڑا, اس میں عبرت و نصیحت ہے. تو کبھی بھی اپنے والدین کو جو ہے نا حقیر نہ سمجھیں, کمزور نہ سمجھیں.
बुढ़ापा ना समझे कि आप देखिए कि औलादे जब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाती है तो अपने बूढ़े माँ बाप को ले जाना भी नहीं गवारा समझती है कि नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये बूढ़ा को कौन लेके जाए, बूढ़े को कौन लेके जाए ना, कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो छुरी कांटे चम्मच से तो खा भी नहीं पाएंगे इस तरह से। अरे एक बात हो तो हम बताएं आप लोगों को, कितनी बातें हैं, घर घर का ये मसला है। आप देखें कि जितने बड़े आप हो जाएं, जितने बड़े आपको रुतबा मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, लेकिन कभी भी अपने वालिदैन को पीछे ना करें, हमेशा अपने पास बिठा ले, अपने करीब बिठा ले, और मोहब्बत दे और कुर्बत दे, क्योंकि फिर आपके अल्लाह तबारक तआला की रजा और खुशनुदी मिलेगी। अगर आप अल्लाह की रजा चाहते हैं, अल्लाह से आपकी खुशनुदी आपको चाहिए है, तो आपको अपने माँ बाप को भी राजी करना होगा, ठीक है। और माँ बाप के साथ ही साथ क्या है, सास ससुर को भी राजी करना है, शौहर को भी राजी करना है। ये नहीं कर सकते कि हम ठीक है अपने वालिदैन को तो बहुत रिस्पेक्ट दे रहे, सब कुछ करे, लेकिन सास ससुर को कुछ नहीं समझते। और फिर सास ससुर को भी अपने बहू को क्या है, बेटी की तरह समझना है, ठीक है। अगर बहू जो है सास ससुर को माँ बाप समझ रही है, तो सास ससुर को भी चाहिए कि अपनी बहू को बेटी की तरह समझे, बेटी की तरह बिहेव करे। और आप देखिए कि शैतान को बड़ा मजा आता है खानदानों में लड़ाई झगड़ा बीज और फसाद बो करके, ठीक है। तो शैतान को खुश ना करें, अपने अपनी इस्लाह कर लें। गलती आपकी नहीं भी है तभी आप माफिया मांग लें, और क्या होगा इससे, तो दिल बदल जाते हैं, हिदायत मिल जाती है, और अल्लाह खुश हो जाता है, अल्लाह राजी हो जाता है, ठीक है। आयत देखिए, आयत नंबर 100 है। और अपने तख्त पर अपने माँ बाप को ऊंचा बिठाया और सब उसके सामने सजदे में गिर गए। तब कहा कि अब्बा जी, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है, मेरे रब ने इसे सच्चा कर दिखाया है, उसने मेरे साथ बड़ा एहसान किया है। जबकि मुझे जेल जाने से निकाला, यानी कि जब मुझे जेल खाने से निकाला और आप लोगों के सहरा से यहाँ पे ले आए, यानी कि कनान से आप लोगों को यहाँ अल्लाह तबारक ताला ले आए। और इस इख्तिलाफ के बाद जो शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में डाल दिया था, मेरा रब जो चाहे इसके लिए बेहतरीन तदबीर करने वाला है, और वो बहुत इल्म और हिकमत वाला है, ठीक है। सुभान अल्लाह, कैसे अल्फाज उन्होंने अदा किए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुनहरे अल्फाज हैं। तो कैसा अंदर से कपकपी सी आती है, ये अंबिया की जो बातें हैं ना। आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि अब्बा जान, ये ताबीर है मेरे उस ख्वाब की जो मैंने पहले देखा था। और कहते हैं तकरीबन 40 साल का वक्फा था, 40 साल के बाद ये ताबीर सामने आई थी। इतना अरसा मुसलसल मुश्किलात से वो गुजरे, और कह रहे क्या है, मेरे रब ने इसे हकीकत बना दिया, और उसका एहसान है कि मुझे उसने कैद खाने से निकाला। अब आप देखिए कि सारा क्रेडिट किसको दे रहे वो, अल्लाह सुब्हानहू तआला को। और क्या याद कर रहे हैं, सिर्फ अच्छाइयाँ, कोई बुराई नहीं याद की उन्होंने। हम्म और ये भी फरमा रहे हैं कि आप लोगों को रेगिस्तान से लाकर मुझसे मिला दिया, और ये भी रब का क्या है, एहसान है। हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल चुका है, यानी कि भाइयों को भी बुरा भला नहीं कहा, किसको कहा, शैतान को। और शैतान वाकई में ऐसा करता है, शैतान लोगों को दिलों में लोगों की इत्तेफाकी डालता है, खराबी डालता है, ताकि इंसान इन लड़ाई झगड़े में मुब्तला हो जाए, और उसका इबादत से ध्यान हट जाए, इबादत से, अल्लाह की इबादत इताअत से ध्यान हट जाए, और फिर इंसान जिंदगी भर इसी जो कड़वाहटों में और जो खटास में और टुकड़ों में बटा रहे। आप देखिए बाज औकात बज़ाहिर तकलीफ और वो हालात में भी खैर छिपी हुई होती है, और वो हमें पता नहीं होती, लेकिन जो शख्स अल्लाह से अच्छा गुमान रखता है ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए बेहतरीन रिजल्ट पैदा कर देता है। और आप देखिए कितना अच्छा रिजल्ट हुआ ना यूसुफ अलैहिस्सलाम का। और आप देखिए यहाँ से क्या पता चलता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना अपने माँ बाप को अपने करीब में जगह दी, और फिर शहर में जब दाखिल होने के लिए फरमाया कि मिस्र के अंदर चलिए और अमन से चल के रहिए। जब शहर में अंदर पहुंच गए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन सबको इज्जत से ठहरने का इंतजाम भी फरमाया, और जिस तख्त शाही पर बैठे थे उस पर अपने वालिदैन को भी बिठाया, जिससे उनकी इज्जत को जाहिर करना मकसूद था। हम्म और उस वक्त वालिदैन और 11 भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर गए, और दरअसल ये सजदा बतौर ताजीम के था।
جو پچھلی امتوں میں جائز تھا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، ٹھیک ہے، تو سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن شریعت محمدی میں غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ سجدہ عبادتی ہو یا تعظیمی، دونوں ہی کیا ہے، وہ ہماری شریعت میں غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ہم لوگ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، جب آدم علیہ السلام کا واقعہ آیا تھا، اور اب دیکھیے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے نا بچپن میں خواب دیکھا تھا نا، چاند سورج 11 ستارے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو ان کے اس ڈریم کا جو مطلب تھا وہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے، لیکن انہوں نے بتانے سے روک دیا تھا۔ لیکن اب کیا ہے، ان کا وہ جو ڈریم تھا اس کی تعبیر اب بالکل واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی۔ تو آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا نا، اتنی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بالآخر اس کی یہ تعبیر سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت شاہی پر بٹھایا، یعنی بادشاہ بنا دیا، کنگ بنا دیا مصر کا، اور والدین سمیت تمام بھائیوں نے انہیں سجدہ بھی کیا۔ اللہ کے احسانات سے انہیں کنویں سے بھی نکالا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تو یہ بھی کیا ہے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مصر میں پہنچایا، یہ بھی کیا ہے، سب اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہے رحمت تھی۔ اور دیکھیے اللہ کے احسانات میں کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو، یہ بھی اخلاق نبوی ہے۔ یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کنویں سے نکالا، کیونکہ اگر وہ کہہ دیتے کہ مجھے اللہ نے کنویں سے نکالا تو پھر بھائیوں کو اپنی وہ جو کیا ہوا کرتوت ہے وہ یاد آ جاتی، تو تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو تو اس بات کو انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو کسی کا دل نہیں دکھایا، انہوں نے اپنے بھائیوں کا دل نہیں دکھایا۔ آپ دیکھیے کہ ہمارا کیا معاملہ ہے، ہمارا کیا رویہ ہے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے کسی کو تانا دینے میں، کسی کو جو ہے طنز کرنے میں، کسی کو ٹونٹ کرنے میں، کسی کو آوازیں تبازیں کرنے میں، ایک موقع نہیں چھوڑتے ہیں۔ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، وہ جو کرامن کاتبین ہے نا وہ سب لکھ رہے ہیں۔ آپ چاہیں نہ چاہیں، آپ نے نیت سے بولا، آپ نے کس حرکت سے بولا، آپ کی زبان کس لیے چلی، سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ کچھ نہیں لکھا جا رہا ہے، ہر شخص اپنی کتاب لکھ رہا ہے، تو وہ جب پڑھی جائے گی تو سوچے کیسے شرمندگی ہوگی نا۔ ابھی بھی وقت ہے، انسان اپنی اصلاح کر لے، اپنی زندگی کو اچھی بنا لے، خوبصورت بنا لے، اور یہ قرآن ہے ہی ایسی معجزہ کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو واقعی میں اس کے عمل سدھرنے چاہیے، اگر نہیں سدھرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں پڑھنے میں اس کے نقص رہ گیا ہے، یا میرے پڑھانے میں ہی کوئی نقص رہ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے کو اچھا بنائیے، آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے کوئی بھی خاندان میں بھائی بہن میں آپ سے کوئی ناراض نہ ہو، سب سے معافیا مانگ لیجیے، سب کو فون کریے، معافیا مانگیے، ختم کریے پرانے لڑائی جھگڑے فساد، اور خاص کر کے اپنے ماں باپ سے معافیا مانگیے۔ ماں باپ کو خوش رکھیے، اپنے ماں باپ کو جو پسند کرتے، جو جن چیزوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے والے بات الفاظ کہیں، وہ گفٹ نہیں لیتے کوئی بات نہیں، ان کو اچھی اچھی بات کہیں، ان کو اچھے جو وہ پسند کرتے وہ پکا کے دیں، تو یہ سب اچھے سے اخلاق آپ کو اختیار کرنے ہیں، اوکے۔ چلیں آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 101۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے، ولی یعنی دوست ہے اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے، ٹھیک ہے۔ تو بہت پیاری یہ دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ یوسف علیہ السلام نے کتنا بہترین دعا مانگی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کیا ہے، سرپرست ہے، ولی ہے، دوست ہے، اور میرا خاتمہ اسلام پر کر، اور مجھے انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ تو یہ ہے بہترین اخلاق اور کردار کہ انسان کو جب سب کچھ مل جائے تو اس کے اندر کسی قسم کا گھمنڈ نہ ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی اور نبوت بھی ملی اور پورے مصر پر مکمل اقتدار اور خاندان بھی ملا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اتنا عرصہ اکیلے بغیر کسی رشتہ دار کے، رشتوں کی تنہائی کے بغیر انہوں نے پوری اتنی لائف 40 سال کاٹ دی،
सब कुछ ہے، سب کچھ ہے، اب کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن ان کے پاس دیکھیے ان کا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا ہے، ان کا دل کس چیز میں اٹکا ہوا ہے؟ کہتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ سے جب دنیا چلی جاتی ہے نا تو انسان فقیر ہو جاتا ہے، لیکن انسان کے دل سے جب دنیا نکل جاتی ہے تو وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ وہ یہی دوستی وہ مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام یہی دوستی اللہ سے مانگ رہے تھے۔ اللہ سب کچھ تُنے دیا ہے لیکن یہ سب کچھ تیرا تیرا ہی ہے اور میری محبت ان سب کے ساتھ نہیں ہے، مجھے تو بس تو چاہیے ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، کہ میری تمنا کیا ہے کہ تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دے دے، کوئی فخر کی، کوئی غرور نہیں، نہ دنیا کا نہ دین کا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کا ساتھ دینا۔ آخری دعا اور آخری تمنا جو ان کی یہ تھی۔ آپ دیکھیے صحبت صالحین، نیک لوگوں کی دوستی، نیک لوگوں سے محبت، ان سے ملاقات، دنیا میں بھی انسانوں کی جو ایسی دوستی ہے تو اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہو تو دنیا بھی کیا ہے جنت بن جاتی ہے، اور آخرت میں بھی ہے تو ان کے اس کے بغیر جنت میں ہو ہی گی نہیں، یعنی صالحین کے بغیر تو جنت ہو ہی گی نہیں۔ تو جنت تو ہے تو اگر کیا ہے صرف نیک لوگوں سے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا انہوں نے دنیا اور آخرت کی ساری کیا ہے خیر کثیر مانگ لی، بھلائیاں مانگ لی، کیونکہ جب انسان کو دنیا میں اچھے دوست اور اچھے ساتھی مل جاتے ہیں نا تو نیکی میں آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے، ایمان کا بچاؤ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایمان کا دفاع ہو جاتا ہے، اسلام کا دفاع ہوتا ہے، اخلاق کا دفاع ہوتا ہے۔ انسان اگر غلطی کرتا ہے، پھسلتا ہے، تو اس کے دوست اس کو پکڑتے ہیں اور روک لیتے ہیں، اور اگر برے دوستوں کے بیچ میں انسان پھنس گیا ہے، برے لوگوں سے دوستی کر لی ہے، ناسمجھ لوگوں کے بیچ پھنس گیا ہے، تو وہ غلطیوں پر اس کو تھپ تھپاتے ہیں، تم نے بہت بڑا کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے کام، بہت بڑھیا کام کیا، تم ٹھیک کر رہے ہو، تم اچھا کر رہے ہو، اور سب کہتے ہیں اور کرو، اچھا اچھا کام کرو، یعنی کہ وہ برا کر رہا ہوتا ہے تو برے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اچھا کر رہے ہو، غلطی پر اس کو تھپ تھپاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اپنے اللہ سے کہ اللہ مجھے اچھے دوست دے دے، اچھے ساتھی دیتے، اچھی صحبت دے دے، اچھی کمپنی دے دے، جو نیک جو نیکی میں نا میرے مددگار ہوں اور برائی میں مجھ سے برائی میں مجھے بچانے والے ہوں، مجھے روکنے والے ہوں۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اور نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے بخشش کی بھی دعا کرتے ہیں، کیونکہ جو معاف کرتا ہے نا، جو اللہ اور اس کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو معاف کرتا ہے لوگوں کو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہم میں سے کون ہے جس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے نا، کوئی خرابی نہیں ہے، تو کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، جس نے کبھی کسی کو دکھ نہ دیا ہو، ایسا کون چیلنج کر سکتا ہے کہ ہم سے کبھی کوئی غلط بات ہوئی نہیں، ہم نے کسی کو ہرٹ نہیں کیا، ہم نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، ہم نے کسی کا دل نہیں دکھایا، کوئی بھی یہ شخص دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا ہے، اور جو معاف نہیں کرتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ صحیح الترغیب کی حدیث 2466 ہے، ٹھیک ہے۔ تو معاف کرنا بہت بڑی چیز ہے، معاف کر دیں، اپنی زندگیوں میں خوشحالی لائیں اور اپنا سارا کانسنٹریٹ اللہ کی رضا مندی کی طرف لگا دیں، اس جنت کی طرف لگا دیں۔ وہ جنت ہمارا مقصد ہے، وہ جنت، وہ آخرت میں ہمارا جو اللہ کے یہاں جو قربت کا جو گھر ہوگا نا، وہ ہمارا گول ہے، وہ ہمارا ٹارگٹ ہے، وہ ہمارا مقصد ہے، مطلوب ہے۔ دنیا کی حقیقی چیزوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر جو لوگوں کو دکھ دے رکھا ہے نا اس کو سب ختم کر ڈالے، سب اپنی اپنی اصلاح کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا ہے، اور معاف کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی عزت ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم 6757۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب بندوں کو معاف کرتا ہے، حالانکہ اس کے لیے اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور وہ سب کو خود بے گناہ ہونے کے باوجود وہ دوسروں کو معاف کرتا ہے، تو اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی بلندی، اللہ کی قربت، اللہ کی محبت مل جاتی ہے۔ کسی کا کچھ بھی عمل، رائے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئیں گے، کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیسن سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ معاف کرنے والے بن جائیں۔ سورہ یوسف سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ معاف کرنے والے بن جائیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے بن جائیں، اس پر آپ کو عمل بھی کرنا ہے۔
ٹھیک ہے، لیسن کے ساتھ، عبرت کے ساتھ ساتھ اس پر آپ کو عمل بھی کرنا ہے. چاہے آپ کے گھر کا کوئی بھی سرونٹ ہے، آپ کے بھائی بہن ہے، آپ کا کسی نے بھی دل دکھایا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ معاف کر دینا ہے، معاف کر دینا ہے. کیونکہ اللہ کی قربت چاہتے ہیں، اللہ کے پاس بلند درجات چاہتے ہیں، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام چاہتے ہیں، تو معاف کرتے جائیے. یہ بڑے ہمت کا کام ہوتا ہے نا معاف کرنا، تو کیجیے اس کو. آیت دیکھیے، آیت نمبر 102. یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. آپ ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنے بھائی انہوں نے اپنی بات کو ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے. یعنی یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ غیب کی خبروں میں سے ہے. آپ اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے جب انہوں نے اپنی بات کو ٹھان لی تھی اور وہ فریب کر رہے تھے. یعنی یوسف علیہ السلام کے جو بھائی جو تھے، اس طریقے سے ان کی بات کہی جا رہی ہے. آیت دیکھیے، آیت نمبر 103. گویا آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہیں ہوں گے. آیت 104. آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں، یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت اور نصیحت ہے، نری نصیحت ہی نصیحت ہے. آیت 105. آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں. یعنی حق واضح ہو جانے کے بعد اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. یعنی بات معلوم ہو گئی کہ یہ چیز غلط ہے جو ہم کر رہے ہیں، بات معلوم ہو گئی کہ معاف کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن کیا ہے؟ اکثر لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، بس گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، منہ موڑ لیتے ہیں. اللہ کے بڑی بڑی احادیث چاہے سامنے آ جائے، بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں آ جائے، چاہے انبیاء کا کیریکٹر آ جائے، انبیاء کا کردار آ جائے، تو اللہ نے آپ کی طرف پہنچا دیا ہے، بات آپ کو پہنچ گئی ہے. اب کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو عمل کرنا ہے، بس عمل کرنا ہے. سامنے والا آپ کے ساتھ کوئی بھی کیسا سلوک کر رہے ہیں نا، جس کو اللہ بلند کر دے اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. بس ایک بات ہمیشہ یہ دھیان رکھیے، اپنی زندگیوں میں آپ خوشیاں لائیے اور اپنا سارا کانسنٹریٹ، سارا کا سارا آپ کو توجہ کدھر لگانی ہے؟ اللہ کی خوشنودی کی طرف. اس ہدایت کے راستے پہ آپ کو چلنا ہے، اس پہ ثابت قدم رہنا ہے. آیت دیکھیے، آیت نمبر 106. ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی تھے، مشرک ہی ہیں. ایمان یعنی کہ ایمان لانے والوں کی اکثریت کیا ہے؟ وہ شرک کرتی ہے، شرک میں مبتلا ہے. یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ بہت سی جگہ پہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مشرکین یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ آسمان اور زمین کا یعنی کہ یہ جو مشرکین تھے نا، یہ اس چیز کو مانتے تھے، جانتے تھے کہ آسمان اور زمین کا مالک، خالق، رازق اور مدبر صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے. لیکن اس کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں، اور یوں اکثر لوگ مشرک ہیں. یعنی ہر دور میں لوگ توحید اور ربوت کے قائل تو رہے ہیں، لیکن توحید الوہیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. آج کے قبر پرستوں کا شرک بھی ایسے ہی ہے کہ وہ قبروں میں جو دفن بزرگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کر انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. اسی طریقے سے وہ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اکثریت جو ہے نا، اکثریت وہ کیا ہے؟ شرک میں مبتلا ہے. یہ اکثریت کی بات کی جا رہی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اکثریت شرک سے محفوظ نہیں ہے. تو ہمیں شرک کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شرک کی آہٹ چیٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ خفیف ہوتی ہے. شرک ایسا داخل ہوتا ہے انسان میں کہ اس کو خود بھی نہیں پتا چلتا ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں اس شرک سے بچو کیونکہ اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے. کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے تو پھر ہم اس سے کیسے بچیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہتے رہا کرو، اے اللہ، ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اور اس چیز سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اور اس چیز سے ہم معافی مانگتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں. یعنی کہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیا ہے اور ہم نے جو جان بوجھ کر نہیں کیا، آپ سے اللہ اس شرک سے معافی مانگتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. صحیح الترغیب کی حدیث نمبر 36 ہے. تو شرک سے بہت انسان بچے، محتاط رہے، اپنی جو ہے اصلاح کرتا رہے. ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 107.
کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہوں؟ آیت 108، آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ آیت 109، آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گئے۔ یعنی اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے اس آیت سے کہ تمام جو بھی اللہ نے انبیاء بھیجے وہ سب کیا تھے؟ مرد تھے، کوئی بھی عورت کسی کو نبوت نہیں ملی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بڑی آیت دلیل اس بات کی۔ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا جو گھر ہے پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ جو لوگ اللہ کا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو ولادار الآخرہ خیر للذین اتقوا اختیار کرتے ہیں نا، تو آخرت کا گھر ایسے لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ سے اتنی محبت کرے، اتنی محبت کرے، اتنی محبت کرے کہ اللہ کے خفا ہونے سے کیا ہو؟ ڈرے، تو یہ ہوتا ہے تقوی، ٹھیک ہے، یہ تقوی ہے، ٹھیک، کہ اللہ سے اتنی محبت کرے، اتنی محبت کرے، اتنی محبت کرے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس کا ڈر ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ وہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں جہنم میں جھونک دے گا، کہ اللہ ہمیں قبر میں عذاب سے دے دے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو قبر میں سانپ بچھو ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ وہ ڈر کی بات نہیں کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کون سے ڈر؟ کہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو، انسان اللہ سے اتنی محبت کرے۔ تو کہا گیا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی محبت میں انسان وہی سارے کام کرتا ہے جو اس کے پسندیدہ ہے، اور جو ناپسندیدہ کام ہے وہ سب چھوڑ دیتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 110، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا ہے، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دے دی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا ہے۔ آیت 111، ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی اس سے پہلے کی ہے، جو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے اور ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی قرآن جس میں یہ قصہ یوسف علیہ السلام اور دیگر جتنے بھی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں نا، کوئی گڑا ہوا نہیں ہے، کسی کا من گڑن لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس میں دین کے بارے میں ساری ضروری باتوں کی تفصیل ہے۔ اور یہ جو قصہ ہے یہ احسن القصص ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ پورا قرآن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور ایمانداروں کے لیے کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پورا قرآن کس کے لیے ہدایت اور رحمت ہے؟ لقوم یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیان جو ہے یہ قرآن عقل والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، جو عقل رکھتے ہیں نا تو وہی جو آج کی ساری باتیں ہیں اس پر عمل کریں گے۔ جو بد عقلیں ہیں، بے عقل ہیں، اور شیطان کی چالوں پہ، شیطان کے کہنوں پہ، شیطان کے اتباع کرنے والے ہوں گے، تو ان کے خاندان میں، ان کی فیملی میں کیا ہے؟ کڑواہٹ ہے، اتفاقی ہے، لڑائی جھگڑے فساد ہے۔ لیکن جو عقل مند ہوں گے نا، جن کو اللہ سے جنت چاہیے، جنت کے جنہوں نے سودا کیا ہے، جن کو اللہ کی خوشنودی چاہیے، تو وہ کیا ہے؟ وہ جتنی بھی باتیں انہوں نے سیکھی ہیں سورہ یوسف سے، اس پر وہ انشاءاللہ ضرور عمل کرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے کیا ہے؟ یقیناً نصیحت ہے، عبرت ہے۔ اور یہ قرآن دراصل کیا ہے؟ جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے، یعنی کہ تورات، انجیل، زبور،
کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے یہ، ہر بات ڈیٹیل میں بتا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، کچھ بھی۔ تمہیں کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے، تمہیں کیسے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تمہیں کیسے اپنی فیملی والوں کے ساتھ اپنے معاملہ کرنا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے نا، پورا ایک قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسن القصص نازل فرما دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کی فیملی میں، بھائی بہن میں، اور کہیں پہ بھی ساس سسر میں، دیور نند میں، دیور جیٹھ میں کڑواہٹ ہے، بیج ہے، فساد ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب اس نے کچھ بھی عبرت نہیں حاصل کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ کی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔